الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔ جتنی بھی محنتیں، عبادتیں کی جا رہی ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کا قرب ہمیں مل جائے۔ تو اپنے اپنے طریقے پر الگ الگ اعمال کے ذریعے ہم اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا قرب اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ اس کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید جو پاک مقدس کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، ہم اس میں تلاش کریں کہ ہمارے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا حکم مل رہا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
یعنی تقوی اختیار کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اپنے رب کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ وسیلہ تلاش کرو کہ جس کے ذریعے تمہیں قرب حاصل ہو اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ پھر آیت پاک میں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور حق کے لیے، سچائی کے لیے، یعنی اپنی رب کی رضا کے لیے جہاد کرو اس کی راہ میں۔ فی سبیلہ یعنی اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آیت پاک کا مطلب ہے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اور اس آیت پر اچھی طرح سے غور کریں۔ یہ خطاب جو ہوا تو یہ خاص ایمان والوں سے خطاب ہوا ہے، چونکہ اگر آیت ہوتی یا ایھا الناس تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ تمام انسانوں سے خطاب ہے، لیکن آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ پتہ یہ چلا کہ جو یہ حکم ہو رہا ہے، جو یہ خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، وہ ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت لرزتے رہو یا کانپتے رہو، تھرتھراتے رہو، نہیں، بلکہ ذکر خیر کرو، اعمال صالحہ کرو، یعنی ہر وہ ذکر کرتے رہو جو اس کی رضا کے لیے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام اعمال صالحہ یہ تقوی میں آتے ہیں، اور تبھی تقوی سے ہی متقی بنتا ہے انسان۔ وہ تقوی دار نہیں مانا جاتا کہ جو موٹے موٹے ذکر ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اگر ان میں سے کچھ کرے اور کچھ نہ کرے، یا کچھ کو مانے اور کچھ کا انکار کر دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ تقوی میں شامل نہیں ہوتا، وہ متقی نہیں کہلاتا۔ تو تقوی کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یوں کہیے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنا بھی ذکر خیر کا ہے، وہ سب کا سب تقوی کے اندر موجود ہے۔ متقی بنتا ہی جب ہے جب انسان تمام اعمال صالحہ کو اپنے عمل میں لاتا ہے اور پوری طرح سے عمل کرتا ہے۔ اگر کسی بھی اعمال صالحہ کو، کسی بھی خیر کے کام کو وہ ٹھکراتا ہے تو وہ تقوی دار نہیں مانا جاتا۔ تو تقوی کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی خیر کا ذکر ہے، وہ سب کا سب یہ تقوی میں موجود ہے۔ ڈرنے سے مطلب یہ ہے، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لرزتے رہیں، کانپتے رہیں، تھرتھراتے رہیں، نہیں، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تمام اعمال صالحہ کو اپنے عمل میں لائیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، جو ذکر خیر ہے اس کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ تمام کے تمام جو اعمال ہیں وہ سب کے سب تقوی کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح سے ان تمام اعمال کا جو ذکر ہے وہ تقوی میں کر دیا گیا، یعنی ایک جگہ ان تمام کو سمیٹ دیا گیا۔ اور آیت پاک کے آخری حصے میں جہاد کا بھی ذکر علیحدہ کر دیا گیا۔ وجاہدوا فی سبیلہ،
یعنی حق کے لیے، سچائی کے لیے اپنے رب کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیچ کا حصہ جو آیت پاک کا ہے وہ لفظ ہیں وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اس بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم سب کو اسی کی تلاش ہے۔ جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، گھر میں ذکر کر رہے ہیں یا باہر ذکر کر رہے ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور اس کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اب اسی وسیلے کو، اسی ذریعے کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ وسیلہ کیا ہے جس سے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی نماز جو ہے وہ وسیلہ ہے، تو میں یہ بات کہوں گا کہ نماز کا ذکر جو ہے وہ تقوی میں آ گیا، چونکہ تقوی دار، متقی اور پرہیزگار جب تک بنتا ہی نہیں جب تک کہ تمام اعمال صالحہ اپنے عمل میں نہ لائے۔ کہیں کہ جی حج کو وسیلہ کہا گیا ہے، تو حج کا بھی ذکر تقوی میں موجود ہے۔ آپ کہیں روزوں کو وسیلہ کہا گیا ہے، ان کا بھی ذکر تقوی میں موجود ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ تمام اعمال صالحہ کا جو ذکر ہے وہ تقوی میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام اعمال صالحہ وسیلہ نہیں ہیں، چونکہ اگر یہ وسیلہ ہوتے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ ذکر علیحدہ نہیں ہوتا، بلکہ اسی میں ہمیں خلاصہ کر دیا جاتا کہ یہ جتنے بھی اعمال صالحہ تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان میں سے فلاں عمل جو ہے وہ تمہارا وسیلہ ہے، یہ صاف کر دیا جاتا۔ لیکن نہیں، ان تمام اعمال صالحہ کو تقوی میں موجود رکھا اور وسیلے کا ذکر علیحدہ کیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تفسیروں کو پڑھا، حالات کو سمجھا، ہم تو اسی مقام پر پہنچے ہیں کہ جو اعمال صالحہ، جو تمام نعمتیں، ساری دنیا، ساری کائنات اللہ نے جس کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، بنایا گیا ہے، سب کچھ اسی کے صدقے میں ہمیں دیا گیا ہے، تو وسیلے سے مراد وہی ہیں، یعنی جن کو کہا گیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے صحابہ کرام کا عمل دیکھیں۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں چلیں جب اللہ کے پیارے محبوب ہماری نگاہوں سے روپوش ہونے والے ہیں۔ آپ کی زندگی میں وہ وقت آنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ تقاضا پورا ہوا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا آپ کے جسم مبارک سے روح نکالی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جسم مبارک، ناشین مبارک کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب اپنے آقا و مولا کے چہرہ انور کا دیدار کرتے ہیں۔ آنکھیں ڈب ڈبا آئیں، آنسوؤں سے لبریز ہو گئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اور رسول اللہ کا دیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، ہماری جان و مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کی موت کے بدلے میں اگر ہمارے کچھ اختیار میں ہوتا تو ہم سب کچھ آپ پر قربان کر دیتے، لیکن اس منظر کو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اذکر عند ربک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے رب کے حضور ہمیں مت بھولنا، ہمیں فراموش مت کرنا، ہمیں یاد رکھنا، ہمارا ذکر کرنا اپنے رب کے حضور۔ دوستو، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کے ساتھ جب یہ کل نفس ذائقۃ الموت کا تقاضا پورا ہوا، آپ کی روح نکال لی گئی، تو رسول ہمارے کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں۔ لیکن صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ جب وہ تقاضا پورا ہو گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، اور ایک آن کے لیے رسول اللہ کی روح مبارک کو جسم اقدس سے نکال لیا گیا ہے اور صدیق اکبر دیدار کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اذکر عند ربک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اپنے رب کے حضور ہمیں مت بھولنا، ہمیں یاد رکھنا، اپنے رب سے ہمارا ذکر کرنا۔ یعنی صدیق اکبر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ اے لوگو، جس کے صدقے میں جس سے ہمیں یہ اسلام ملا ہے، اسی اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول جب یہاں ہیں تو بھی ہمارے کام کے ہیں، اور وہاں ہیں تو تب بھی ہمارے کام کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔